اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ علم نہ ہو تو عبادت خطرہ، علم نہ ہو تو محبت خطرہ۔ آج میرے نبی کے پیدائش کی خوشی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، محبت ہے علم کے بغیر۔ یہی تو نتیجہ ہے۔ تمہارے اے لوگوں، تم میرے نبی کے ساتھ جو محبت کرتے ہو، اس محبت پر مجھے اعتراض نہیں، بلکہ بنگلور کے، کرناٹک کے، ہندوستان کے کسی بھی مولوی کو تمہارے نبی سے محبت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صاف بات ہے تمہاری محبت میں علم نہیں ہے، اسی لیے نبی کی محبت میں بھی تم بے ادبی کر رہے ہو۔ محبت ہے، علم نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بے ادبیاں کرتے ہیں نبی کے شان میں، اور کوئی مولوی سخت کہتا ہے اچھلتے۔ عجیب بات یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور بیچ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اختلاف کی بات نہیں کرنا، اختلاف کی بات نہیں کرنا، مسلک کو نہیں چھوڑنا۔ مجھے تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ حق بولنا ضروری ہے۔ اب ہم حق بولنے سے کسی مسلک والے کا دل ٹوٹتا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے پیارو؟ ہاں، یہ تو ضروری ہے کہ ہم ادب کے دائرے میں بولیں، حق اصول کے دائرے میں بولیں، لیکن کسی کے دل کے ٹوٹنے کا لحاظ اگر کریں گے تو پھر حق کب بیان کرنا؟ بولو۔ حق بولنے سے دل ٹوٹتا ہے، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ میرا نبی رحمت للعالمین، میرے نبی کون؟ نوٹ، میرے نبی رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے سبق پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ارسلناک رحمۃ للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو رحمت مومنین کے لیے، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الفاظ آگے پیچھے کرے تو بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہ گرامر میں کیسا سمجھاؤں آپ کو؟ یہ تو مولوی کورس کے دوسرے تیسرے سال میں پڑھا جانے والا گرامر ہے۔ حرف استثناء اور نفی اور حصر، کیا مولوی صاحب آپ کو پوچھ رہا ہوں، برابر ہے؟ پھر بھی سمجھاتا ہوں، سمجھتے ہیں کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر تمہیں مولوی صاحب بن جا کو منجے ہٹو بولے تو ہٹو بولے تو ہٹ جاتا ہوں۔ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے باپ کی جاگیر کیا بول کر؟ ہمیں کب بولے ہمارے باپ کی جاگیر بول کر؟ ہمارے نبی کا مصلح ہے یہاں، ہم نہ ہٹو بولے تو ہٹ جاتے ہی۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک لیڈر کو بولے تھے، رے ملزم زکریا کو نکالنے کی کوشش کرنے کو، یہ مسجد چھوڑیا تو دوسری مسجد، دوسری مسجد چھوڑیا تو تیسری مسجد۔ بنگلور کے اندر 1000 مسجد کے مصلح زکریا کا انتظار کر رہی۔ تجھے اگر اسمبلی سے نکلنا پڑے تو پھر زندگی میں دوسرا اسمبلی کرناٹک میں نہیں ہے۔ وہ جملہ وہ کون سے قبولیت کا تھا کہ قبول ہوگا؟ ایسے کچھ لوگ اسمبلیوں سے باہر ہوئے تو پھر اب تک اسمبلیوں میں جانے کا موقع نہ ملا۔
हमें वैसे आदमिया नहीं, हटो, हट जाते ही, दो हाथों से सलाम करते ही। बड़े बड़े मस्जिदा तलाश करना ये हमारी फितरत नहीं, खिदमत मकसद है, खिताबत मकसद है, इमामत मकसद है। मैं कई साल पहले एक बात अर्ज किया था, अकरम 4 आदमियों को खड़ा लेकर नमाज पढ़ाने वाला भी इमामित, 4 लाख को खड़ा कर नमाज पढ़ाने वाला भी इमामित। छोटी मस्जिद, दरो दीवार छोटे, 20 को 20 की मस्जिद में बयान करने वाला भी खतीबित, जामिया मस्जिद में बयान करने वाला भी खतीबित। मैं तो ये मसला भी बता दिया, जामिया मस्जिद मिसाल बात आ रही है तो वो बोल रहा हूँ बाबा क्या भी गर्म होने को मुज़म्मिल साहब जामिया मस्जिद को टारगेट करे बोल को मिसाल बोल रहा हूँ, हमें जामिया मस्जिद अब वो हुकूमत नहीं, जुम्मे की नमाज कहाँ होती कि हर मस्जिद जामिया मस्जिद है, सो उसमें 25 मस्जिदा में एक मस्जिद जामिया बना दल को मैं बड़ा उमर फारूक भी जामिया मस्जिद, नूरानी मस्जिद भी जामिया मस्जिद, सुबहानिया मस्जिद भी जामिया मस्जिद, ताहा मस्जिद भी जामिया मस्जिद, सब मस्जिदा जामिया मस्जिद। हटो, हट जाते ही। ना बाप की जागीर है ना बाप की जागीर है, बात तो साफ है। याद रखो इन मुसल्लों में ऐसा भी वक्त था खड़ने वाले अबू बकर और उमर और उस्मान, उम्मत का फ़ायदा पहुंचा। ऐसा भी वक्त इस वक्त चल रहा है तो मस्जिद उमर फारूक क्या, दूसरी मस्जिद क्या, अगर जालिम के हाथ में इख्तिदार आता है मक्के मदीने के मिंबर पर भी ताला डालता है। हटो, हट जाते, बात तो साफ। अल्लाह ने इस आयत को कैसे पेश किया, समझो नौजवानों, समझो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किस अंदाज से अल्लाह ने मेरे नबी की तारीफ फरमाया है। देखो मस्जिद को महबूब आए, एक जुमला समझ में आ रहा है क्या बा? अरे आ रहा है, घूरो न को ऐसा डर हो रहा मंजे। मस्जिद को बोलो महबूब आए, एक जुमला। अब उसी बात को मैं दूसरे अंदाज से पेश करता हूँ, डिफरेंस मालूम करो। वो खेलते ना भी गेम, एक फ़ोटो इधर एक फ़ोटो इधर सेम रहते हैं, लेकिन अंदर छुप को कुछ डिफरेंस रहते हैं। नहीं खेले क्या रे बाबा, मैं फरिश्तों के बीच में बयान कर रहा हूँ कि पेपरा में सब आता नहीं, सेम 2 फोटो रहते हैं, बस्सा कर तुम्हारी बात कहाँ आती है अकरम, तुम्हें चौथे आसमान में रहना सो तुम्हें 2 सेम फोटो रहते हैं, महबूब रहते नहीं, सेम कॉपी से, लेकिन गौर करने से 5-6 डिफरेंस नज़र आते हैं। वैसा एक डिफरेंस है यहाँ पर। क्या? कौन मस्जिद को महबूब आए, एक जुमला, कौन भी नहीं आए, सिर्फ महबूब आए, एक जुमला। 2 अलग अलग जुमले हुए, दोनों जुमलों में फ़र्क मालूम हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ बेटे, हुआ नहीं बेटे, हुआ नहीं बा। मस्जिद को महबूब आए और एक जुमला क्या, कौन भी नहीं आए, सिर्फ महबूब आए। अब दोनों में जुमले में भी फ़र्क है, माने में क्या फ़र्क है? देखो, मस्जिद को महबूब आए का तो दूसरे भी आ सकते हैं, कौन भी नहीं आए सिर्फ महबूब आए का तो कौन भी नहीं, सिर्फ महबूबी आया। अल्लाह ये नहीं फरमाया अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद हमने आलम का रहमत बनाकर तुम ना भेजा। हो सकता कि दूसरों को भी भेजे होंगे इतनी बड़ी रहमत बनाकर, लेकिन अल्लाह बोलिया क्या, हमने आपको सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है।
آپ سے کسی کو تکلیف نہیں، آپ چل کر جاتے، بھئی چھانس کوئی چیونٹی پیروں کے نیچے آ جاتی، آپ کے گزرنے سے وہ مرتی نہیں تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، لیکن جب حق بولنے کا وہی پیغمبر کو وقت آیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام سنانے کا وقت آیا، مکے کے ہزاروں کا دل ٹوٹا۔ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ابو جہل کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ابو لہب کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اسلام سے پہلے عمر کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ابو سفیان کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ عتبہ و شیبہ کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ وہ پیغمبر جس کو سراپا اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، وہی پیغمبر جب حق بیان کرتا ہے تو دل ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر اپنے اخلاق سے کسی کا دل نہ توڑو، لیکن جب حق بات کرنے کا وقت آتا ہے تو بیان کر دو، کسی کے دل کے ٹوٹنے کا لحاظ مت کرو۔ حق بولے تو دل ٹوٹیں گا صاحب، دل توڑونوں کو بولے تو پھر حق کہاں بولنا؟ دل توڑونوں کو بولے تو شرک کو کیسے مٹانا؟ دل مت توڑو، اگر یہ اصول ہے تو بدعت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ شرابی کے سامنے جا کر بولو شراب مت پیو، اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ زانی کے سامنے جا کر بولو کہ بھائی اسٹپنیاں رکھنے کو، اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ داڑھی منانے والے کے سامنے جا کر بولو کہ داڑھی مت بناؤ، تو اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ کہاں دل ٹوٹنے کا، کہاں دل نہ ٹوٹنے کا اعتبار کیا جائے؟ اپنی ذات سے کسی کا دل مت توڑو، اخلاق کا غلط استعمال کر کے دل مت توڑو، کسی کے مال پر حملہ کر کے دل مت توڑو، کسی کی عزت پر حملہ کر کے دل مت توڑو۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، شرک اور توحید کی بات، سنت اور بدعت کی بات، ادب اور بے ادبی کی بات بیان کرنا ہے تو دل کیا ٹوٹے، ہارٹ اٹیک کو مر گئے تو بھی پرواہ نہیں، صاف بیان کیا جائے گا۔ یہ عجیب جملے جاہلہ شروع کر ڈالے ہی، کمیٹیاں منا کو دل نہیں توڑنا، پھر کیسے صاحب حق بیان کرے؟ پیٹ چیرے تو الف نہیں، عالموں کو سکھاتا بیانوں سے کسی کا دل مت توڑو۔ بھئی دل توڑا نہیں جا رہا ہے، احمق، بیوقوف، نادان، دل توڑا نہیں جا رہا ہے، حق بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے حق بیان ہو رہا ہے، ادھر دل ٹوٹا جا رہا ہے۔ پوائنٹ کرو میرے دوستو، ذمہ داروں، بڑے لوگوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بات کہتا ہوں تو گریبان کی پٹی پکڑو۔ ادھر سے حق بیان ہو رہا ہے، ادھر دل ٹوٹ رہا ہے، تمہاری نظر ان دلوں پر پڑی ہوئی ہے، اس حق پر نہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھو کہ حق بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں ان کا مسلک ان کو پیارا بولے تو پھر صحیح مسلک کی پہچان آنے والی نسلوں کو اور اس وقت کے نوجوانوں کو کیسے ہوگی؟ حلال کیا حرام کیا کیسے پتہ چلے گا؟ جائز کیا ناجائز کیا کیسے پتہ چلے گا؟ سنت کیا بدعت کیا کیسے پتہ چلے گا؟ پیارو، یہ عجیب ماحول بناتے ہوئے جا رہے ہیں، بنگلور کا بھی، کرناٹک کا بھی، انڈیا کا بھی اور دوسرے ممالک کا بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کو مت چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو۔ کیا چھیڑنے کے واسطے تمہیں گرل فرینڈ کی نہیں پارک کی پٹی؟ تمہیں چھیڑ کر کے تنخواہ میں زیادہ ملتی ہے خطیبوں کو؟ بلکہ حق بول کر تو خطرہ مولنا پڑتا ہے۔ سچ بول کر خطرہ مولنا پڑتا ہے، اور سامنے آنے والا، حق بولنے والے کے سامنے آنے والا عالم نہیں جاہل آتا ہے، اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟
حق بول کر تو ہماری ماں اور بیوی اور بچوں کی عزتوں پر داغ لگانا پڑتا ہے۔ ان علماء کا کیا ہوگا جس کی بیوی اس کے شوہر عالم کو گالی دی جا رہی ہے، وہ سن کر جو صبر کرتی ہے نا، اس کے صبر سے جاہل کیا اس کی نسلیں نہیں بچیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اسی لیے کہتا ہوں، قرآن کو ایک باریک بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں، نوجوانوں، جہاں تک آواز جاتی ہے جانے دو۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے، پہلے علم حاصل کرو۔ جب کوئی بات آتی ہے تو اس بات کو تم قرآن اور حدیث کے سامنے رکھو۔ مخالف ہے تو پھر تمہارا ہر حملہ ہمارے لیے پھول کا ہار، موافق ہے تو سمجھو کہ اب تک میں غلطی میں تھا۔ یہ اقرار کر لو، ابو بکر بن جاؤ گے۔ سمجھ کر بھی انکار کرنے والا ابو جہل، سمجھ کر قبول کرنے والا ابو بکر، سمجھ کر انکار کرنے والا ابو لہب، سمجھ کر قبول کرنے والا عمر۔ ایک جماعت ہے جلوس کو جائز قرار نہیں دیتی، غیر ضروری قرار دیتی ہے۔ ایک جماعت ہے جلوس کو جائز قرار دیتی ہے۔ چلو بھائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جلوس نکالنا ہے چلو نکال لو، لیکن وہ تو ادب کے دائرے میں ہو۔ کھلا ایک کے گالے ڈالے گئے ہیں، کیا عالم نہیں بولے گا تو سنجے دت بولے گا؟ رو رہی ہے روح مبارک، رو رہی ہے۔ یہ تو علماء کے بیچ میں رہنے والا مسئلہ ہے، بات علماء کے بیچ میں ہو جائے، لیکن جو بات دونوں جماعت کے علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے اس پر بولا جا رہا ہے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گانے بجانے ہوئے اس غلطی کا اعتراف نہیں۔ اور عجیب محبت، اسی لیے کہا تھا نا، محبت کے لیے بھی ہونا کیا ہونا؟ علم ہونا۔ عبادت کے لیے بھی کیا ہونا؟ علم ہونا۔ حضور کی محبت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اور محبت اللہ تعالیٰ اور مضبوط کرے، اور مضبوط کرے، اور مضبوط کرے۔ حضور سے تو کتنی محبت کرنا ہے معلوم؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور سے کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے۔ تمہیں کر رہے ہیں تو تمہیں سلام ہے، تعجب نہیں ہے، احسان نہیں ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، حضور سے محبت کرنا ہے۔